بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیشو سلیمان بن عبد الملک کی قبر پر مٹی ڈال کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد بہت سی طرح طرح کی آوازیں سنی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا امیر المومنین منصب خلافت پر متمکن خلیفہ کے لیے سواریاں ہیں، یہ آپ کے لیے تیار ہیں کہ آپ ان پر سوار ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف دیکھا اور روندی آواز میں بولے، جس میں تھکاوٹ نے تھر تھراہٹ پیدا کر دی تھی اور شب بیداری نے ایسے پست کر دیا تھا، کہا میرا ان سواریوں سے کیا تعلق؟ اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ سواریاں مجھ سے دور لے جاؤ اور میرا خچر میرے قریب کرو، میرے لیے وہی کافی ہے۔ ابھی وہ خچر پر سوار نہ ہو پائے تھے کہ ایک پولیس افسر آ گیا تاکہ وہ ان کے آگے آگے چلے۔ اس افسر کے ساتھ دیگر سپاہیوں کی ایک جماعت بھی تھی جو اس کے دائیں بائیں قطار بنائے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے نیزے چمک رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے آپ کی ضرورت ہے نہ آپ کے ان ساتھیوں کی، میں کوئی اجنبی نہیں، انہی مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ جس طرح یہ صبح و شام کرتے ہیں میں بھی اسی طرح صبح و شام کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے تو لوگ بھی ساتھ ساتھ چل پڑے، یہاں تک کہ مسجد میں پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تقریر کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور لوگوں سے خطاب کیا۔ پھر وہ منبر سے نیچے اترے اور سیدھے گھر چلے گئے۔ وہ کمرے میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی پہلو بستر سے لگایا ہی تھا کہ ان کا بیٹا عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آ گیا۔ عبد الملک اس وقت کوئی 17 سال کا نوجوان تھا۔ اس نے کہا امیر المومنین اب کیا ارادہ ہے؟ باپ نے جواب دیا بیٹا میں تھوڑی سی نیند لینا چاہتا ہوں، میرے جسم میں تو قوت بھی باقی نہیں رہی۔ بیٹے نے کہا امیر المومنین کیا آپ لوگوں کو غصب شدہ احوال و املاک انہیں واپس دلانے سے قبل نیند لینا چاہتے ہیں؟ باپ بیٹا میں گزشتہ رات تیرے چچا سلیمان کے سلسلے میں بیدار رہا ہوں اور ابھی جب ظہر کا وقت ہوا تو میں نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے، انشاءاللہ لوگوں کی املاک انہیں واپس دلا دی جائیں گی۔ بیٹا اے امیر المومنین کون ہے جو اس بات کی ضمانت دے کہ آپ عصر تک زندہ رہیں گے؟ بیٹے کی اس بات نے باپ کی آنکھوں سے نیند اڑا کے رکھ دی اور تھکاوٹ سے چور اس کے بدن میں ہمت و قوت بھر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹا قریب آؤ۔ بیٹا قریب ہوا تو باپ نے فرتے جذبات میں بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری پشت سے ایسا بیٹا پیدا کر دیا جو دین کے معاملے میں میرا مددگار ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نوجوان پاک باز بیٹا عبد الملک کون ہے؟ اس نوجوان کی داستان کیا ہے جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے اپنے والد کو عبادت گزاری پر اکسایا، زاہدوں کی راہ پر چلایا اور اولیاء اللہ کی صف پہ کھڑا کر دیا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 12 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ تمام اولاد متقی پرہیزگار اور ہونہار تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں عبد الملک درخشاں ستارہ اور گہر آبدار تھا، علاوہ ازیں وہ بہت ذہین اور ماہر ادیب تھا۔ یوں تو وہ نخیز نوجوان تھا لیکن عقل و دانش میں بوڑھوں کو بھی مات کرتا تھا۔ اس کی نیکی اور تقوی کے ماحول میں پرورش پائی، اس میں خاندان فاروق اعظم کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ خاص طور پر تقوی، پاکیزگی اور خشیت الہی میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ہم پلہ تھے۔ عبد الملک کا چچا زاد بھائی عاصم بیان کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ دمشق گیا اور وہاں اپنے چچیرے بھائی عبد الملک کے پاس ٹھہرا۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔
ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور سونے کے لیے دونوں اپنے اپنے بستر پر دراز ہو گئے۔ عبد الملک نے چراغ گل کر دیا۔ ہم دونوں نے اپنی آنکھیں نیند کے حوالے سے بند کی۔ جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ عبد الملک اندھیرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن کی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے۔ ترجمہ: بھلا بتائیے، اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہے، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو وہ چیزیں ان سے عذاب کو دفع کرنے میں کیا کام آئیں گی جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے؟ میں نے دیکھا کہ وہ دل کو ہلا دینے والی گڑگڑاہٹ اور آہوزاری کے ساتھ بار بار اس آیت کی تلاوت و تکرار کر رہا ہے اور زاروں قطار روئے جا رہا ہے۔ جس نے محسوس کیا کہ یہ آہوزاری اس کا کام تمام کر دے گی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے قدرے اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ والحمدللہ کہا۔ میں نے یہ جملہ اس انداز میں کہا جیسے کوئی نیند سے بیدار ہوتے وقت کہتا ہے۔ میری نیت یہ تھی کہ وہ میری آواز سن کر رونا بند کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب اس نے میری آواز سنی وہ خاموش ہو گیا اور ایسی چپ سادھ لی جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہیں۔ اس ہونہار آل فاروق اعظم کے نوخیز نوجوان نے اپنے دور کے اکابر علماء سے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، قرآن و حدیث کے علوم سے اپنے سینے کو منور کیا، دینی مسائل میں فقہ کی مسند پر فائز ہوئے اور نو عمری کے باوجود شامی علماء و فقہ پر فوقیت حاصل کی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شامی علماء و فقہ کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کرتے ہوئے فرمایا: اے علماء کرام اور فقہ اعظام، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے خاندان میں سے جن اشخاص نے لوگوں کا مال ظلم و استبداد سے چھینا ہے، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ صاحب نے یہ جواب دیا کہ اے امیر المومنین، یہ کام آپ کے دور حکومت میں نہیں ہوا، اس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں آتی، اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے مال غصب کیا۔ یقیناً اس معاملے میں آپ بری الذمہ ہیں، لیکن علماء کے اس بیان سے آپ مطمئن نہیں ہوئے۔ ایک عالم جو دیگر علماء سے مختلف رائے رکھتا تھا کہنے لگا: امیر المومنین، آپ اپنے فرزند ارجمند عبد الملک کو بلائیں، وہ ماشاءاللہ علم و فقہ اور عقل و دانش میں ممتاز مقام رکھتا ہے، اس مسئلہ میں اس کی رائے بھی دریافت فرما لیں۔ چنانچہ عبد الملک کو بلوایا گیا۔ جب وہ پیغام کے مطابق دربار خلافت میں پہنچا تو امیر المومنین نے کہا: بیٹا، یہ اموال کے مطابق تیری کیا رائے ہے جو ہمارے چچا کے بیٹوں نے لوگوں سے چھینے ہیں؟ کیونکہ مظلوم لوگ اس وقت اپنا حق وصول کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ بیٹے نے جواب دیا: ابا جان، ان مظلوموں کی داد رسی کرتے ہوئے ان کا مال واپس لوٹانا آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک سمجھے جائیں گے، کیونکہ آپ کو اس ظلم کا علم ہو چکا ہے، لہٰذا اس سے گلو خلاصی آپ کا فرض ہے۔ یہ بات سن کر امیر المومنین کا چہرہ کھل اٹھا، دل کو اطمینان نصیب ہوا اور وہ غم کافور ہوا جس نے آپ کو نڈھال کر رکھا تھا۔ خاندان فاروقی کے عظیم سپوت نے دمشق کے پر رونق بازار، لہلہاتے ہوئے تر و تازہ باغات، سہانے دلکش ٹھنڈے سایہ دار درخت اور بل کھاتی رواں دواں ندیوں کے دل فریب مناظر کو چھوڑ کر سنگلاخ سرحدی علاقے کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کیا تاکہ ہر دم ہر گھڑی حالت یاد الہی اور جہاد فی سبیل اللہ میں رہنے کی سعادتیں حاصل ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم ہونے کے باوجود کہ اس کا بیٹا ہونہار، متقی، مؤدب اور پرہیزگار ہے، پھر بھی انہیں اندیشہ لاحق رہتا کہ کہیں شیطان کے داؤ میں نہ آ جائے۔ وہ جوانے کی خرمستیوں سے بہت خوف زدہ تھے۔ وہ اپنے فرزند کے متعلق ہر طرح کی معلومات رکھتے اور اس سے کبھی غفلت نہ برتتے۔ امیر المومنین کے وزیر، قاضی اور مشیر میمون بن مہران بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا
اور اپنے بیٹے عبدالملک کو خط لکھ رہے تھے جس میں نصیحت، رہنمائی، تنبیہ اور بشارت پر مبنی جملے لکھے۔ اس خط میں انہوں نے یہ بھی لکھا، بیٹا میری بات سن کر اسے یاد رکھنا، اوروں کی نسبت تیرا زیادہ فرض بنتا ہے۔ ذرا خیال کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر کتنے کرم کیے، ہر چھوٹے بڑے کام میں اس نے ہم پر بے انتہا احسانات فرمائے ہیں۔ بیٹے اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو یاد کرو جو اس نے تجھ پر اور تیرے والدین پر کیے ہیں۔ تکبر، نخوت اور غرور سے بچتے رہنا۔ بلا شبہ یہ شیطانی اوصاف ہیں اور شیطان مومنوں کا اصلی دشمن ہے۔ جانب ادھر، یہ خط میں تجھے اس لیے نہیں لکھ رہا کہ مجھے کوئی تیری شکایت ملی ہے، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ البتہ یہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے دل میں خود پسندی کے جذبات موزن ہیں۔ یاد رکھنا، اگر اس خود پسندی کی وجہ سے تو نے کوئی گھل کھلایا تو میں ایسی سرزش کروں گا جسے تم زندگی بھر یاد رکھو گے، پھر نہ کہنا کہ سختی ہوئی۔ وزیر موصوف حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں، خط لکھ کر امیر المومنین نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، میمون مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت پیار ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ پیار اس کی تربیت میں آڑے نہ آ جائے اور میں بھی آنکھیں بند کر کے اس ڈگر پر چلنے لگوں جس طرح اکثر باپ اپنی اولاد کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے عیوب پر پردہ ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ طرز عمل اولاد کے حق میں قطعاً بہتر نہیں ہوتا۔ میمون، آپ ابھی دمشق جائیں اور اچھی طرح اس چیز کا جائزہ لیں، کہیں میرے بیٹے کے دل میں تکبر، نخوت اور خود پسندی جیسی قباحتیں تو نہیں پائی جاتی، کیونکہ ابھی وہ بچہ ہے، کہیں شیطان اس پر اپنا پنجہ نہ جما لے۔ میمون بیان کرتے ہیں کہ میں دربار خلافت سے حکم پا کر دمشق کی طرف روانہ ہو گیا، راستوں کے نشیب و افراز سے گزرتا ہوا عبدالملک کے گھر پہنچا، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوب رو جوان رانا بڑی انکساری کے ساتھ سفید قالین پر جلوہ افروز ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان سے زمین پر مہتاب اتر آیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے خوش آمدید کہا۔ جب میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو اس نے کہا، میں نے ابا جان سے آپ کی تعریف سنی ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ امت کے افراد کو فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا، آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ کا شکر و احسان ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن مجھے ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس سے میرے والد محترم کے دل کو ٹھیس پہنچے، اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ان کی میرے ساتھ محبت میرے متعلق درست معلومات حاصل کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے اور میں ان کے لیے ایک مصیبت بن جاؤں۔ مجھے اس نوجوان کی باتیں سن کر بڑا تعجب ہوا کہ باپ اور بیٹے کی سوچ کس قدر ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ تمہارا گزارا کیسے چلتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہاں آتے ہی زمین کا ایک ٹکڑا خرید لیا تھا اور اس کی قیمت میں نے اپنی ایسی کمائی سے ادا کی جس کے حلال ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں۔ بس اس زمین نے مجھے اتنا مل جاتا ہے جو میرے گزارے کے لیے کافی ہے، الحمدللہ۔ میں مسلمانوں کے ٹیکس کا محتاج نہیں، اللہ نے مجھے اس سے بے نیاز کر رکھا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہاری خوراک کیا ہے؟ تو اس نے بتایا، کبھی گوشت، کبھی دال، کبھی سرکہ، اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تیرے دل میں خود پسندی کے جذبات پائے جاتے ہیں؟ اس نے بتایا، ہاں، میرے دل میں خود پسندی کے جذبات پائے جاتے تھے، لیکن جب سے ابا جان نے مجھے سمجھایا اور شفقت بھرے انداز میں مجھے اس قباحت سے باز رہنے کی تلقین کی، میں نے اسے اپنے دل سے بالکل نکال دیا۔ اب میرا دل بالکل صاف ہے اور یہ ابا جان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ میرے ابا جان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس طرح میں عبدالملک کے پاس کافی دیر تک بیٹھا رہا اور کھل کر باتیں ہوئیں۔ دوران گفتگو بہت ہی مفید اور قیمتی معلومات حاصل ہوئیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کر خوبصورت
अक्लमंद और नौ उम्री के बावजूद बहादुर और सलीका शार कोई नौजवान नहीं देखा। जब शाम हुई तो एक लड़का इसके पास आया और कहने लगा कि हम फारिग हो चुके हैं। फिर वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, ये किस काम से फारिग हुए हैं? उसने बताया, हमाम से। मैंने पूछा, वो कैसे? उसने बताया कि उन्होंने मेरे लिए गुस्ल खाना खाली करवा दिया। अब मैं नहाऊंगा। मैंने कहा, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, आपसे मुझे ऐसी तवक्का नहीं थी। मेरा ये अंदाज देखकर वो डर गया और इसने इन्ना इन्ना राजिन पढ़ा और पूछा कि चचा जान, अल्लाह आप पर रहम करे, क्या हुआ? मैंने कहा, क्या गुस्ल खाना आपका है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, फिर आपको इसे खाली कराने का हक किसने दिया? क्योंकि आप अपने आप को दूसरे लोगों से बुलंदतर समझते हैं। क्या आप में कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं? तुमने गुस्ल खाने के मालिक को भी नुकसान पहुंचाया है, और जो लोग गुस्ल खाना इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस करते हैं उनको भी तुम्हारी वजह से दुश्वारी उठाना पड़ी। ये सब कुछ क्या है? तुम्हें ये बात कतई जेब नहीं देती। वो मेरी तल्ख बातें सुनकर पहले मुस्कुराया और फिर बड़े अदब से कहने लगा, चाचा जान नाराज़ ना हो, मैं गुस्ल खाने के मालिक को दिन भर की उजरत देकर खुश कर लूँगा। मैंने कहा, इस तरह तुम इसे असराफ का इर्तकाब करोगे जिसमें तकब्बर की आमेज़श भी पाई जाती है। याद रखो, तुम भी दूसरे मुसलमानों जैसे हो, आम लोगों की तरह तुम भी हमाम इस्तेमाल करने के लिए जाया करो। इसने कहा, चचा जान, दरअसल बाज़ औक़ात गंवार किस्म के लोग बरहना हमाम में नहाते हैं। मुझे इससे घिन आती है, इसलिए मैं अकेला नहाना पसंद करता हूँ, और यही एक तरीका है जिससे सतर को मलहूज़ ख़ातर रखा जा सकता है। या आप मुझे कोई तदबीर बताएं कि मैं क्या करूं? मैंने कहा, आप लोगों की फ़रागत का इंतज़ार किया करें। जब वो हमाम में गुस्ल करके अज़ खुद चले जाएं तो फिर आप नहाने के लिए जाया करिए। उसने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसे ही किया करूँगा। आज के बाद कभी भी दिन के वक्त हमाम का रुख नहीं करूँगा। दरअसल इस इलाके की सर्दी और रात की खंकी का अंदेशा ना होता तो मैं पहले भी दिन को हमाम का रुख ना करता। फिर वो सर नीचा करके सोचने लगा और मासर उठाकर कहता है कि बाखुदा ये बात मेरे अब्बा जान को ना बताइएगा, वरना उन्हें यह सुनकर दिली कोफत होगी। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नाराज़ हों और इसी हालत में इनका दम निकल जाए और मैं दूर होने की वजह से माफ़ी भी ना मांग सकूं। मैमून बयान करते हैं कि मैंने ऐसे नाजुक मौका पर इसकी अक्ल व दानिश का इम्तहान लेने का इरादा किया। तो मैंने कहा, अगर अमीरुल मोमिनीन ने मुझसे पूछा कि क्या देख कर आए हो, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं उनके सामने झूठ बोलूं? उसने कहा, चचा जान, आप झूठ ना बोलें, इससे अल्लाह बचाए। हाँ, जब अब्बा जान ये सवाल करें तो आप पूरी वजाहत से ये कहते कि मैंने एक नागवार आदत देखी थी, लेकिन इसे समझा दिया है और वो बाज आ गया है। मुझे उम्मीद है कि अब्बा जान पोशीदा ऐप को कुरीदेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें पोशीदा अयूब कुरीदने से महफूज रखा है। मैमून कहते हैं कि मैंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसा दुनिया में कोई बाप नहीं देखा और ना ही अब्दुल मलिक जैसा कोई बेटा देखा। अल्लाह इन दोनों पर अपनी बेपाया रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।